السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ کیوں ہے ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس کے لیے ورفعنا لک ذکرک، اس ذات کا قرآن میں ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میرے سے آواز آ رہی ہے؟ جی میری صاحب آواز آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم سونا میں اللہ وضو ہمارا چل الرحمن رہا تھا الرحیم۔ اور فصل دوسری آج ہم شروع کریں گے حضرت ابو امامہ کی حدیث سے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ ہیں، 250 احادیث کے یہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں شروع کریں۔ وان ابی امامۃ ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ ابو علیہ امامہ وسلم، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا۔ قال وکان یمسح الماءین ابو امامہ کہتے ہیں وکان یمسح الماءین، تھے آپ مسح کرتے ناک کے قریب آنکھوں کے کناروں کا، تھے آپ مسح کرتے ماءین کا معنی ناک کے قریب دونوں آنکھوں کے کناروں کا، یعنی گوشہ چشم۔ ماءین یہ تسنیہ ہے ماک کی، یہ کنارے ادھر دیکھیں، یہ گڑے ہیں نا آنکھوں کے، یہ ہیں، یہ ناک کے قریب، ٹھیک ہے، یہ ہے کنارے، ان کا بھی مسح کرتے، یہ مستحب ہے۔ وقال الاذنان من الراس، اور آپ نے فرمایا کہ کان سر میں داخل ہیں، الاذنان من الراس۔ رواہ ابن ماجہ و ابو رواہ داود ابن ماجہ و ابو داود، والترمذی، ٹھیک ہے۔ وذکر قال حماد لا ادری، حماد راوی جو ہے نا سند میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا
الأذنان من الراس آگے پڑھیں. من قول ابی امامتا ام من قول رسول اللہ. میں نہیں جانتا کہ یہ جو لفظ آیا نا الوزنان من الراس یہ ابو امامہ کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، یہ ابو امامہ کا قول ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الوزنان من الراس. وان عمرو بن شعیب ماکین ذرا مشکل لفظ ہے، سمجھ آ گئی نا اس کی. ناک کے قریب آنکھوں کے دونوں کونوں کا کناروں کا. ہاں، وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. عمر بن شعیب سے، وہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے. اصل پورا ہے نا عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ پورا نام ہے. عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص. جی، قال جاء اعرابی الی النبی صلی وہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک عربی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یسألہ عن الوضوء آپ سے سوال کر رہا تھا وضو کے بارے میں. فاراہ ثلاثا آپ نے اسے دکھایا 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کے آپ نے اسے دکھایا. ثم قال پھر آپ نے فرمایا هكذا الوضوء فمن زاد على هذا یہ وضو کا طریقہ جو اس سے زیادہ کرے فقد اساء وتعدى. اساء یسیء، اس نے بہت برا کیا. اساء سو سے برا کیا، وتعدى اور زیادتی کی، یعنی حد سے تجاوز کیا وظلم اور ظلم کیا. تعدى یتعدى ہے، تعدى یتعدى، تضارب یتضارب، باب تفاعل. اب باب اس طرح بھی آپ کر لینا شروع. رواہ النسائی. روایت کس کو؟ نسائی نے. ویسے آپ میں سے کچھ لڑکے ہوتے پڑھی بھی ہوئی ہے، یاد ہے ان کو. وان عبداللہ ابن مغفل انہ سامی ابنہ یقول. انہ سمع ابنہ، عبداللہ بن مغفل نے سنا اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے یقول اللہم انی اسالک کل کسر الابیض اللہ میں نے اسالو کل کسر الابیض. آگے پڑھے عن یمین الجنت. بس اللہ میں نے اسالو کل کسر الابیض عن یمین الجنہ. یا اللہ میں جنت کی دائیں جانب تجھ سے سفید مال کا سوال کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ جنت کی دائیں جانب تجھ سے سفید مال کا سوال کرتا ہوں. ان کا بیٹا کہہ رہا تھا عبداللہ بن مغفل کا کہ سفید مال جنت دے سجے پاسے. کالا ای بنیا سال اللہ الجنتی. عبداللہ نے کہا بیٹے اللہ سے جنت کا سوال کر. یہ کیا ہے سفید مال ہے؟ جنت کا سوال کر. وتعوذ به من النار. اور پناہ مانگ اس کی مطلب آگ سے، جہنم سے. فأنا سمعت رسول اللہ فأنی سمعت رسول اللہ فإنی. ہاں انی شروع کلام ہے نا، انا پڑھا جائے گا. شروع کلام میں انا آتا ہے. انی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرما رہے تھے انہ سیکون فی ہذہ الامۃ آگے قوم یتا اس امت میں کچھ لوگ آئیں گے. آگے قوم یتعدون فی طہوری کیا پڑھ والدعاء. رہے ہیں؟ قوم یتعدون قوم یا تدون، غلط نہ پڑھیں. یا تدون، زیادتی کریں گے وضو میں، یعنی حد سے بڑھیں گے وضو میں. فی طہوری والدعاء. دعا میں، وضو میں اور دعا میں. رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں دعا میں؟ ہاں سفید مال. ہاں ٹھیک ہے. یہ کیا ہے سفید مال؟ سیدھا آپ جنت مانگے، سارے مال آپ کو مل جائیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کی دائیں جانب سفید مال کا سوال کرتا ہوں. یہ زیادتی ہے نا دعا میں. ایسی زیادتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے.
وعن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ ان علیہ کو میں وسلم دیکھے نا، کوئی بندہ کہے بھئی اللہ میں تیرے کو جنت 1 کروڑ روپیہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ جنت میں تجھ سے 1 کروڑ کا سوال کرتا ہوں، اور بھائی کیا کر رہا ہے کروڑ کو؟ جنت مل گئی آپ کو، سب کچھ مل جائے گا، جنت مانگے بس۔ یا کوئی بندہ کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت میں ایک خوبصورت حور کا سوال کرتا ہوں، یہ کوئی ہے بات کرنے والی؟ جنت مل جائے گی، حوریں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ وعن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ ابی علیہ بن وسلم کعب یہ قال قاری قرآن ہیں، 164 احادیث کے راوی ہیں۔ کتنے حدیث کے؟ 164 ہاں 164، 164 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان للوضوء شیطانا وضو کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے، ایک وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے، جب نماز کا وسوسہ الماء، پانی کا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ اصل عبارت ہے فتقو وسوس الشیطان فی الماء، فتقو وسوس شیطان، فی الماء، تم بچو شیطان کے وسوسے سے پانی کے بارہ میں، اور تو نے اتنا پانی ضائع کر لیا، اور اتنا پانی ضائع کر لیا، اور یہ کیا ہے، یہ پانی کیسا ہے، یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ پانی گرم ہے، اس سے وضو ہو جائے گا، تو نے تھوڑا استعمال کیا، تو نے زیادہ استعمال کیا، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب ولیس اسنادہ بالقوی عند اہل الحدیث، نزدیک اہل حدیث کی، عند اہل الحدیث ہے، حدیث لوگ کہتے ہیں اہل حدیث تو نئے ہیں، یہ دیکھ لیں آج سے 1200 سال پہلے ترمذی میں، جامع ترمذی میں ہمارا نام گونج رہا ہے، اہل حدیث کا نام گونج رہا ہے۔ لأننا لا نعلم احدا اسندہ اسندہ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی ایک کو جس نے اس کی سند بیان کی ہو، غیر خارجۃ وہو لیس بالقوی، غیر خارجتا، سوائے خارجہ کے، اور وہ خارجہ کبھی نہیں ہے۔ وہو لیس بالقوی عند ٹھیک، اصحابنا۔ ہاں ٹھیک ہے، عند اصحابنا یعنی اصحاب الحدیث۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے عبارت پڑھی ہے۔ آگے چلیں، وعن معاذ بن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ معاذ وسلم بن جبل کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، اپنے چہرے کو اپنے کپڑے کے کنارے کے ساتھ، رواہ ترمذی۔ سمجھ آ گئی؟ وضو کر کے یا نہا کے بندہ تولیہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ وعن عائشہ قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ عائشہ وسلم کہتی ہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرقۃ، خرقتن، ایک کپڑا، خرقتن مانا ایک کپڑا، کپڑا، چھوٹا کپڑا، یونشف بها اعضاء، یونشف یونشیفو، یونشف بها اعضاءه بعد الوضوء، آپ صاف کرتے اس کپڑے کے ساتھ اپنے اعضاء کو وضو کے بعد، یعنی تولیہ استعمال کرتے۔ یونشفو، نشف یونشفو، صاف کرنا، باب تفعیل ہے۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث لیس بالقائم، بالقائم، کیا پڑھ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ قوی نہیں ہے۔
وابو معاذ راوی راون. ضعیف ابو معاذ جو ہے نا سند میں یہ ضعیف راوی ہے. راون ضعیف. عند اہل الحدیث. لو پھر آگے اہل حدیث ہیں 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے ہمارا نام گونج رہا ہے. الفصل الثالث. لو جی دوسری فصل بھی مکمل، تیسری فصل شروع ہونے جا رہی ہے. عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لأبی جعفر. ثابت کہتے ہیں میں نے کہا ابو جعفر کے لیے. کس کو کہا؟ کون ہے؟ آگے پڑھے. ہوا محمد الباقر. ان کا نام محمد باقر ہے. سنا ہے آپ نے امام باقر، امام جعفر؟ ہاں یہ وہ ہے امام باقر، یعنی ابو جعفر، جعفر کے باپ امام باقر کو میں نے کہا. حدثک جابر ان جنہوں نے شیعہ ٹھیکیدار بنے نے، حالانکہ یہ ساڈے امام نے، پر انہاں جفا ماریا ہوا ہے. حدثک جابر ان النبی. باقر کو انہوں نے کہا امام باقر کو حدثک، اصل میں تھا احدثک، کیا حدیث بیان کی تجھ کو جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ توضع مرتن مرتن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ایک مرتبہ، ومرتین دو مرتبہ، وثلاثا تین مرتبہ. قال نام. تو امام باقر نے کیا کہا؟ جی ہاں، ہاں ٹھیک ہے. ایک دو تین مرتبہ ہر صورت ثابت ہے آپ سے. قال نام. رواہ ترمذی وابن ماجہ. چلے شاباش. وعن عبد اللہ بن زید قال زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ بن زید نے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتين وقال هو نور على نور. آپ نے وضو کیا دو مرتبہ اور فرمایا یہ نور علی نور ہے، یہ نور علی نور ہے. یہ تو بہترین کام ہو گیا. وان عثمان قال ان رسول اللہ صلی اللہ انہا علیہ کیوں وسلم. پڑھا ہے آپ نے؟ پیچھے قال. عثمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ثلاثن. آپ نے وضو کیا تین مرتبہ. تین مرتبہ. وقال ھذا وضوئی. آپ نے یہ ہے میرا وضو. وضو مضاف ای، یہ متکلم کی مضاف الیہ، یہ ہے میرا وضو. ووضوء الانبیاء. اور نبیوں کا وضو. قبلی ووضوء اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو. ابراہیم. وضو ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو. تین مرتبہ. آپ بھی تین مرتبہ اعضاء کو دھوتے ہیں نا؟ ہاں. رواہما رزین والنووی ضعف. والنووی، امام نووی. ضعفا فالثانیہ فی شرح مسلم. دوبارہ پڑھیں. عائشہ آپ پڑھیں، یہ غلط پڑھ رہی ہے، خیال کیا کریں. رواہما رزین والنووی ضعف الثانیہ. دوسری حدیث کو انہوں نے ضعیف کا امام نووی نے. فی شرح مسلم. ہاں ٹھیک ہے. وان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا لکل صلاۃ. یتوضا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہر نماز کے لیے. ہر نماز کے لیے. وکان احدنا یکفیہ الوضوء. اور تھا ہمارا ایک کافی اس کو وضو. ما لم یحدث، جب تک کہ نہ بے وضو. جب تک نہ بے وضو ہوتا، یعنی ایک وضو کر لیا نا، ہاں جی. عصر کی نماز بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، کیونکہ وہ بے وضو
نہیں ہوا. رواہ الدارمی وان محمد ابن یحیی ابن حبانہ قال قلت وان لأبی محمد ابن یحیی ابن حبانہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت ہے. قال قلت لعبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر میں نے کہا عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر. عبید اللہ بن، عبداللہ بن یہ نام پہ ذرا غور کر لیں. عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر عمر، یعنی عمر کا بیٹا عبداللہ، ان کا بیٹا عبید اللہ، اور عمر کا بیٹا عبداللہ، اور آگے ان کا بیٹا عبداللہ بھی ہے، ان کا بیٹا بھی عبداللہ ہے. یعنی عبداللہ بن عمر، جو باپ کا نام وہی بیٹے کا نام. یعنی میرا نام محمد اکبر ہے، میں اپنے بیٹے کا نام محمد اکبر رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں جی. چلے. ارائیت وضوء عبداللہ بن عمر آپ بتائیں عبداللہ بن عمر کے وضو کے بارے میں. لکل صلاۃ طاہرن. پیچھے پڑھیں. ارائیت وضوء عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے طاہرن با وضو ہو، کان او غیر طاہر با وضو یا بے وضو. امن اخذہ فقال یعنی کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا، یہ ہر نماز کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے، بے وضو ہوتے یا با وضو ہوتے. وضو ہوتا یا نہ ہوتا تو پھر بھی کرتے، یہ مطلب ہے. امن اخذہ. یہ طریقہ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ یعنی با وضو بے وضو ہر حال میں وضو کرنا. چلے بے وضو بندہ بے وضو، پھر تو وضو کرنا ہے نا، بے وضو ہو جائے تو پھر تو کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ہر صورت میں ہر حال میں وضو. فقال حدثتہ اسماء بنت زید بن الخطاب. انہوں نے کہا حدیث بیان کی ان کو اسماء بنت زید بن خطاب نے. انا عبداللہ بن حنزلہ تبن ابی عامر. انا عبداللہ ہبنا ابنا، ٹھیک ہے، حنزلہ تبن ابی عامر ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، غسیلہ. عامر الغسیلہ، ٹھیک ہے. حدثہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کان امر بالوضوء نبی اسلام کو حکم دیا گیا وضو کرنے کا لکل صلاۃ ہر نماز کے لیے، طاہرن طاہرن او کان او غیر طاہرن کانا او غیر طاہرن، آپ با وضو ہوں یا بے وضو. بے وضو. فلما شک ذالک علی رسول اللہ یعنی ہر حال میں وضو کرنا ہے، وضو ہے یا نہیں ہے. جب یہ بات مطلب مشکل ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم پر، شکا، ہاں جی، امر بالسواک آپ کو حکم دے دیا گیا مسواک کرنے کا عند کل صلاۃ. ہر نماز کے، ہاں، ہر نماز کے وقت، عند کل صلاۃ. ووضع عنہ الوضوء اور معاف کر دیا گیا آپ سے وضو کرنا الا من حدث. مگر حدث سے، یعنی بے وضو ہونے سے. اب آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، ہاں جی. قال فکان پہلے کیا تھا کہ ہر حال میں وضو کرنا ہے، اب معاف کر دیا گیا. ہاں جی. وضو نہ ہو تو پھر وضو کر لے. ووضع عنہ الوضوء الا من حدث. ہاں، مگر حدث سے، یعنی بے وضو ہونے سے. قال فکان عبداللہ یرا ان به قوۃ علی ذالک. ہاں، ترجمہ کریں. کہتے ہیں بس تھے عبداللہ بن عمر یرا ان به قوۃ علی ذالک. وہ سمجھتے کہ ان کو طاقت قوت حاصل ہے اس بات پر، یعنی وضو کرنے پر. ہاں جی. ففعلہ حتی ماتا. تو انہوں نے کر لیا، وہ کرتے تھے یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. کیا مطلب ہے کہ وہ ہر صورت میں وضو، بے وضو ہوتے یا با وضو ہوتے، وہ وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. رواہ احمد. وعن عبداللہ بن جی، آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے.
وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد نبی اسلام گزرے حضرت سعد کے پاس سے، وہو یتوضأ اور وہ وضو کر رہے تھے، کون کر رہے تھے؟ سعد، سعد۔ فقال ما هذا الصرف یا سعد، سعد خیر ہے؟ قال افی الوضوء صرف، سعد نے کہا وضو میں بھی صرف ہوتا ہے، وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ قال نعم کہا آپ نے فرمایا بالکل ہوتی ہے، وإن كنت على نهر جار، اگرچہ تم جاری نہر پہ، جاری نہر پر کیوں نہ ہو، صرف ہی ہے، ہاں فضول خرچی ہے۔ رواہ احمد وابن ماجہ وعن ابی ہریرہ وابن مسعود وابن عمر رضی لو اللہ تینوں عنہ، کٹھے آ گئے، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عمر رضی اللہ عنہم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ جو وضو کرے وذکر اسم اللہ اور اللہ اور بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، فإنہ یطہر جسدہ کلہ، وہ پاک کرتا ہے اپنے سارے جسم کو، پورے بدن کو، ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ اور جو وضو کرے بسم اللہ نہ بسم اللہ نہ پڑھے لم یطہر الا موضع الوضوء، تو وہ نہیں پاک کرتا مگر وضو کی جگہ کو، اگر پڑھ لے گا تو سارا جسم پاک، نہ پڑھے گا تو پھر وہ جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ پاک، وہ اس سے پاک ہوں گے۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا پھر وسلم جب وضو کرتے، وضوء الصلاۃ نماز کا وضو، حرک خاتمہ فی اصبعہ، ٹھیک ہے، انگوٹھی نکال دیتے انگلی، انگوٹھی کو کیا کرتے؟ حرکت دیتے۔ حرکت دیتے انگلی میں، کیوں حرکت دیتے؟ پانی لگے، تاکہ ساری جگہ پانی لگ جائے۔ رواہ الدارقطنی وروى ابن ماجہ الاخیر۔ ہاں بس ہاں جی، باب الغسل یہ ہم کل پڑھیں گے، کل تو چھٹی ہے نا، ہاں جی، کل جمعہ ہے انشاءاللہ، جمعہ پڑھیں گے، اور پرسوں ہم غسل پڑھیں گے، کتاب الغسل، باب الغسل، کتاب نہیں، باب الغسل پڑھیں گے۔ لو جی یاد بھی کیا کریں اور بعد میں ایک دوسری سے سنا کریں اور سنایا کریں اور دہرایا کریں، یہ سبق بہت قیمتی سبق ہے، اور یہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، کبھی آپ کو یاد آئے گا کہ ہم پڑھا کرتی تھی، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ چلیں اللہ ہمیں علم کے ساتھ محبت پیار لگاؤ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔